میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: والضحى والليل إذا سجى. صدق اللہ العظیم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی قرآن وہی فرقان. محترم سامعین کرام، آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کے طوفان میں آسمانوں کو بلند کیا گیا، زمینوں کو بچھایا گیا، آفتاب و ماہتاب کو چمکایا گیا، ستاروں کو جگمگایا گیا، جن کی بدولت انسانوں کو جینے کا شعور دیا گیا، جن کی بدولت چمن میں نکھار پیدا کیا گیا، جن کی بدولت اجڑے ہوئے چمن کو گلستاں کیا گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا گلستاں کر گئے. عزیزان گرامی، تو آئیے سب سے پہلے ہم اس اللہ کے پیارے، خدا کے دلارے، اماں آمنہ کے لختے جگر، بیوی عائشہ کے آنکھوں کے تارے، سیدہ فاطمہ کے ابا جان، ابراہیم و قاسم کے ابا جان، زینب و کلثوم کے دل نواز، حسن و حسین کے نانا جان، وجہ تخلیق کون و مکان، تشنہ شفاعت، فخر موجودات، مطلوب خدا، محبوب کبریا، دونوں جہاں کے سردار، سید الابرار پر بآواز بلند نذرانہ عقیدت پیش کریں: یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عزیز دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھ جیسے ناکارہ کا کچھ کہنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میں سورج کے سامنے چراغ دکھاؤں، کیونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان، سیرت طیبہ کا موضوع، یہ ایک ایسا طویل راستہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، یہ ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی ساحل نہیں. یہی وجہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا، بڑے بڑے قلمکار آئے، بڑے بڑے فنکار آئے، بڑے بڑے ناماردار آئے، بڑے بڑے مورخ گزر گئے، بڑے بڑے مفکر گزر گئے، بڑے بڑے محدث گزر گئے، لیکن کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ میں نے اپنے انداز میں، میں نے اپنے اختیار میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر لیا. میں نے پورے طور پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عبور حاصل کر لیا، بلکہ ہر ایک نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، بلکہ ہر ایک نے گھٹنے ٹیک دیے. کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام رسول وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. عزیزان گرامی، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لاتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ اے امی جان، آپ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے متعلق کچھ بتلائیں، آپ کی حیات حسنہ کے متعلق ہمیں کچھ جانکاری دیں. تو اماں عائشہ نے فرمایا: کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابہ کرام نے دریافت کیا: پڑھتے ہیں.
تو آپ نے کہا کہ قرآن کے ہر ہر ورق پہ میرے نبی کی سیرت بکھری ہوئی ہے۔ میرے دوستو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن کریم میں ہمارے رسول پیغمبر علیہ السلام کی سیرت بکھری ہوئی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی کس انداز میں قرآن کریم نے ترجمانی کی ہے، ذرا ہم بھی دیکھیں۔ ہم چلتے ہیں، قرآن کریم اٹھاتے ہیں، جب پوچھتے ہیں قرآن کریم سے رسول پاک علیہ السلام کے چہرے انور کے بارے میں، قرآن کریم ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہے والضحیٰ۔ جب ہم پوچھتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کے سینہ اطہر کے بارے میں، قرآن علم نشرح لک صدرک کہتا ہوا اعلان کرتا ہے۔ پوچھتے ہیں رسول پاک کے دانت مبارک کے بارے میں، قرآن کریم یاسین کہتا ہے۔ ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں رسول پاک کی زلفوں کے بارے میں، قرآن واللیل کہتا ہے۔ پوچھتے ہیں قرآن سے رسول پاک کے زمانے کے بارے میں، قرآن لا اقسم بہذا البلد کا اعلان کرتا ہے۔ پوچھتے ہیں قرآن کریم سے رسول پاک کے زمانے کے بارے میں، قرآن والعصر کہتا ہوا اعلان کرتا ہے۔ پوچھتے ہیں رسول پاک کے ساتھیوں کے بارے میں، قرآن اولئک هم الصادقون کے ترانے سناتا ہے۔ پوچھتے ہیں رسول پاک کے صحابہ کرام کے بارے میں، قرآن اولئک هم الصادقون کہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کھولیں، ہمارے نبی کی ایک ایک ادا کو قرآن کریم نے سنوار رکھا ہے۔ امی عائشہ نے فرمایا کہ ان مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کٹا لی تھی، لیکن آج میرے محبوب کو دیکھ کر یہاں لوگ گردنیں کٹانے پہ مجبور ہو گئے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری، آنچا خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ اگر بات آتی ہے حسن و جمال کی، اگر بات آتی ہے صفات و کمال کی، تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور پھر اس کے آگے کسی کی کیا کہنے کی جرأت ہو سکتی ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور کسی نے کیا ہی خوب اس انداز میں کہا تھا کہ آئے تو بڑے پاک و مکرم بن کر۔ علامہ اقبال مرحوم مخدوم نے کہا کہ آئے تو بڑے پاک و مکرم بن کر، پر آیا نہ کوئی ہادی عالم بن کر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔